السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ نیا باب شروع کریں گے تقدیر پر ایمان کے بارے میں، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الایمان بالقضاء والقدر، قضاء و قدر پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا۔ نمبر 1، فقہ الایمان بالقضاء والقدر، قضاء و قدر پر ایمان کی فقہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق بنایا۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہوتا حکم ہمارا مگر ایک ہی بار جیسے آنکھ کا جھپکنا، یعنی ہمارا حکم آنکھ جھپکنے کی دیر میں نافذ ہو جاتا ہے، یعنی جو ہم نے تقدیر مقرر کی ہے اس کے مطابق امور جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انجام پا جاتے ہیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ ما اصاب من مصیبت، جو بھی پہنچی تمہیں کوئی بھی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ وہ جو تمہارے نفسوں میں، یعنی کوئی بھی مصیبت جو زمین پر آئی، جیسے زلزلے آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، یا تمہاری ذات میں آئی، یعنی تمہارے آس پاس کوئی مصیبت آئی یا تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئی، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، یعنی اس مشکل کے آنے سے پہلے ہی اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مشکل آئے گی۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ لکی لا تأسوا، تاکہ تم افسوس نہ کرو، علی ما فاتکم، اس پر جو تم سے کھو جائے، فوت ہو جائے، ولا تفرحوا، اور نہ تم اتراؤ، نہ خوش ہو، بما آتاکم، اس پر جو اس نے تمہیں عطا کیا، واللہ لا يحب کل مختال فخور، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر خود پسند بہت فخر جتانے والے کو۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی خود پسند انسان کو، بہت فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی کوئی مشکل آتی ہے، جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے، جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، دنیا میں کہیں پر بھی آتی ہے، یا ہمارے گھر میں یا ہمارے اوپر، تو وہ سب جو ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، یعنی اس کو کرنا۔ اور یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں افسوس نہ ہو کہ تم سے جو چیزیں کھو گئیں، یعنی تمہاری زندگی میں جن چیزوں کا نقصان ہو گیا، ان کے جانے پر تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی تمہیں ان چیزوں پر اترانا چاہیے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، یعنی جو تمہارے ہاتھ میں ابھی نعمتیں ہیں ان پر فخر اور غرور نہ کرو، اور جو چلا گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ تو جس شخص کی زندگی میں غم اور افسوس نہ ہو، اور جس کی زندگی میں فخر اور غرور نہ ہو، اس کی زندگی میں کتنا اعتدال ہوگا، اور کتنا اطمینان اور کتنا سکون ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں، واللہ لا يحب کل مختال، کہ جو خود پسند ہو، ہر چیز میں اپنی تعریف چاہیں، اپنے آپ کو بڑا امپورٹنٹ سمجھیں، اور پھر جب انہیں کچھ مل جائے تو اس پر بہت زیادہ فخر کرنے والے ہوں، اور بہت زیادہ دوسروں پر اپنا آپ بڑا ظاہر کرنے والے ہوں۔
اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. کسی بھی مصیبت کے آنے پر، کسی بھی دکھ، کسی بھی غم، کسی بھی پریشانی کے آنے پر اگر انسان یہ آیت پڑھ لے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ یہ تو لکھا ہوا تھا. ہم لوگوں کی پریکٹس میں یہ چیز نہیں ہے. ہم یہ پڑھ لیتے ہیں آیت، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو بھول چکے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے شاید اس کو پڑھا نہ ہو مگر ان کے عمل میں یہ الفاظ ہوتے ہیں مکتوب. مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ عمرے پر گئے اور شاید ٹیکسی والے کو راستہ بھول گیا یا کوئی ایسا ہی معاملہ پیش آ گیا، تو بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہوتا یا ہمیں کرتا تو کہنے لگا مکتوب مکتوب، یعنی یہ ہونا ہی تھا، بس ہو گیا. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہماری زندگی میں جو ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں جب وہ ہو جاتی ہیں تو ہم اس پہ پچھتانا شروع کر دیتے ہیں. کاش میں یہ نہ کرتی، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش فلاں ایسا نہ کرتا، اور ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ یہ اب ہو گیا اور اس نے ایسا ہی ہونا تھا. اب جب یہ ہو گیا ہے تو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کریں، اس غم کو دور کیسے کریں، اس مشکل کو آسان کیسے کریں. ہم کبھی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتے ہیں، کبھی بندوں سے ناراض ہونے لگتے ہیں، کبھی اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان سارے طریقوں سے مشکل تو آسان نہیں ہوتی، لیکن اگر ہمارا ایمان ہو کہ یہ تقدیر کا حصہ تھا اس لیے ایسا ہوا تو انسان کو اطمینان آ جاتا ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. القدر، قدر، تقدیر، ہوا علم اللہ تبارک و تعالی بکل شیء. یہ جملہ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے. تقدیر جو ہے اللہ تعالی کا علم ہے جو ہر چیز کے بارے میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیر رکھا. کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں. اللہ کو ہر چیز پتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. وَبِكُلِّ مَا أَرَادَ إِيجَادَهُ أَوْ وُقُوعَهُ مِنَ الْخَلَائِقِ وَالْعَوَالِمِ وَالْأَحْدَاثِ وَالْأَشْيَاءِ وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ وَكِتَابَتُهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. اور وہ اللہ کا علم جو ہے ہر اس چیز کے بارے میں جو وہ ارادہ کرے اس کے ایجاد کرنے کا، یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے کا، اور وقوعہ یا اس کو واقع کرنے کا، یعنی وہ عمل میں آ جائے. من الخلائق، خواہ وہ مخلوقات سے متعلق ہو، تخلیق سے متعلق کوئی چیز ہو، والعوالم یا جہانوں کے بارے میں، والاحداث یا واقعات، والاشیاء اور اشیاء، وتقدیر ذالک اور اس کی تقدیر، وکتابتہ اور اس کی کتابت، اس کا لکھا ہونا، فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کے بارے میں ہے، اور ہر چیز کے بارے میں کیا ہے کہ کب وہ پیدا ہوگی، کب وہ واقع ہوگی، کہاں ہوگی، اور کب کب کون سا واقعہ پیش آئے گا. نہ صرف یہ کہ انسانوں کے بارے میں، ساری مخلوقات کے بارے میں، سارے جہانوں کے بارے میں، سارے واقعات اور احداث کے بارے میں جو زمین پر یا کائنات میں کہیں بھی پیش آ رہے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ جانتا ہے. مثلا سورج کے اندر جو آگ جل رہی ہے اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے اور اس میں جو بھڑکاوا آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ کس وقت کس جگہ کیا تبدیلی ہو رہی ہے اور کس جگہ کیا اضافہ ہو رہا ہے. والقدر سر اللہ فی خلقہ لم یطلع علیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. اور تقدیر جو ہے وہ اللہ کا راز ہے. اب آپ دیکھ رہے پہلا کیا ہے؟ علم اللہ. دوسرا کیا ہے؟ سر اللہ. اللہ کا راز ہے وہ، فی خلقہ، اس کی مخلوق میں.
لم یطلع علیہ جس پر مطلع نہیں ہوا، جس پر واقف نہیں ہوا، ملک مقرب کوئی مقرب فرشتہ، ولا نبی مرسل اور نہ کوئی نبی رسول. یعنی تقدیر اللہ کا ایسا راز ہے جس کے بارے میں کسی فرشتے کو بھی علم نہیں اور کسی نبی کو بھی علم نہیں. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اور باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں، خواہ وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، فرشتے ہوں، چاہے وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہوں، وہ سب کچھ نہیں جانتے. غیب کا علم سب کے پاس نہیں ہے. سر کیا ہے؟ غیب ہے، سب کے پاس اس کا علم نہیں ہے، وہ علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. بل ایمان بالقدری، اور اس تقدیر پر ایمان لانا، هو التصدیق الجازم، وہ پکی تصدیق ہے، بأن کل ما یقع فی ھذا الکون، کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں واقع ہوتا ہے، وکل ما یقع من الخیر والشر، اور جو چیز واقع ہوتی ہے خیر اور شر میں سے، فهو بقضاء اللہ وقدرہ، تو وہ اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے. یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان لانا. اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا کے کسی حصے میں بھی، چاہے میری ذات میں، یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے علم سے ہے، اللہ کی تقدیر سے ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جب تک اللہ کا اذن نہ ہو یہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لا راد لقضائہ، اس کے فیصلوں کو کوئی پھیرنے والا نہیں. بلا معقب لحکمہ، اور اس کے حکم کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں کہ اس کو تبدیل کر دے، کہ اس نے حکم دیا اور کوئی آ کے اس کو نلیفائی کر دے اور اپنا حکم چلائے. وہو الحکیم العلیم، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. تو کیا باتیں پتہ چلی یہاں سے؟ اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات لمحوں میں، پلک جھپکنے کی دیر میں نافذ ہو جاتے ہیں. پھر کوئی مصیبت جو آتی ہے کہیں بھی ہمارے اندر یا باہر، وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اور اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کے علم میں ہوتا ہے یہ ہونا ہے. اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت معمولی ہے. یسیر کا مطلب بہت آسان، یعنی معمولی چیز ہے. ہمارے لیے بہت بڑی ہوتی ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں. اور یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ تمہیں غم اور افسوس نہ ہو. جب تمہیں یہ یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کی تقدیر میں سے ہے، تو پھر تم اسے ایکسپٹ کر لو گے. پھر تقدیر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے جو ساری مخلوقات کے بارے میں، سارے واقعات اور احداث کے بارے میں. اور یہ علم جو ہے لکھا ہوا ہے کہاں؟ لوح محفوظ میں. اور یہ کہ تقدیر اللہ کا راز ہے جس پر اللہ نے کسی کو بھی مطلع نہیں کیا. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم ان چیزوں پر جو ہماری زندگی میں اچھی یا بری پیش آئیں ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کریں اور اس پر ایمان رکھیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی پھیر نہیں سکتا، اس کے حکم کے پیچھے کسی اور کا حکم نہیں چلتا. یہ استاذ جی جو آیت کا حصہ ہے نا، یہ بہت ہی مطلب زبردست ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو بندہ تقدیر پر ایمان رکھے، اس کی تصدیق کرے، دوسری طرف نہ وہ مایوس ہو، نہ ہی اس میں فخر آئے. عموماً کیا ہے کہ مثلاً جب ہم صحت میں ہیں اور پھر اس کے بعد جب بیمار ہوتے ہیں تو صحت کی حالت ہماری خوشی کی حالت ہے اور بیماری کی حالت ایک تکلیف کی حالت ہے، تو ہم اس پہ افسردہ زیادہ ہو جاتے ہیں، افسوس زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہمارے پاس خوشحالی اور اللہ نہ کرے کچھ تنگی آ جائے تو اس پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم آج ایک جاب کر رہے ہیں، کل ہم سے چھوٹ کر جاتی ہے تو اس پہ پریشانی ہو جائے. اسی طرح اولاد، مطلب کوئی بھی چیز جو زندگی میں اللہ نے ہمیں کوئی چیز دی ہوتی ہے اور پھر ہٹ جائے تو ہم اس کے اندر اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری ساری انرجی جو ہے وہ اس پریشانی میں ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اچھا وہ ہم نہیں سوچ پاتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی پلاننگ کا پارٹ ہے. ہمارے لیے وہ ایک واقعہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے، اور اس لحاظ سے وہ اپنی جگہ کسی حکمت پہ مبنی ہے، اور اگر ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں گے تو ہم کل کے لیے زیادہ اچھا کچھ کر سکیں گے. بالکل. اور وہ پھر حکمت ہمیں سمجھ بھی آتی ہے. ہماری زندگی میں پاسٹ میں جو کچھ بھی ہو چکا تو بعض اوقات ہم ان سارے واقعات کو اب سمجھ پاتے ہیں لیکن اس وقت نہیں سمجھ پا رہے تھے.
السلام علیکم استاذہ. جب آپ کو قدر پہ یقین ہوتا ہے, تقدیر پہ, تو اتنا ہی آپ اپنے نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ اینگر ہو, ڈسگسٹ ہو, یا انزائٹی, ڈپریشن, یہ سب چیزیں کم ہو جاتی ہیں آپ کی لائف میں, اور اتنا ہی آپ صبر و شکر کر سکتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے میرے ماموں اور ان کی فیملی 6 لوگ تھے, تو ان کا پلین کریش میں انتقال ہو گیا تھا. تو جب نیوز رپورٹرز ہمارے گھر آئے تو وہی کہتے کہ ہم اتنے گھروں میں گئے ہیں, اور آپ کا گھر جو ہمیں ایک ایکسپیرئنس جو ہم کر رہے ہیں وہ کہ آپ لوگ اتنے کام اور اتنے, کوئی واویلا نہیں ہے, کوئی ہنگامہ, کوئی شور نہیں ہے. تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس بات پہ فوراً ریئلائز کر لیا تھا کہ یہ ہونا تھا اور یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو جتنا آپ کو یقین ہوتا ہے اتنا آپ اپنے نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کر پاتے ہیں. احداث حادثے سے ہے نا, یعنی جب کوئی حادثہ, کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتا تھا, اور یہ اللہ کے, جیسے انہوں نے کہا کہ بگر پلان کا ایک حصہ ہوتا ہے, ہم اس کو ایک جز کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو بڑی پکچر میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کیا کچھ سکھانا چاہتا ہے ہمیں, اور اس سکھانے کے بعد اگر ہم سیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے اور کہاں تک ہم پہنچتے ہیں, یہ ہمیں علم نہیں ہوتا, لیکن اس کو سارا علم ہوتا ہے. اگر وہ ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس کے فوائد بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. یہ جو آیت کا حصہ ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, کہ پریشانی کے بعد تم افسوس نہ کرو. تو پریشانی کے آنے کے بعد جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو وہ پریشانی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور ہمارے اندر ہی اندر ایک چھوٹی سی پریشانی جب بہت ٹائم تک رہتی ہے تو ایک ایسی بڑی بیماری بن کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس وقت پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ میں نے اس وقت کیا کیا. تو اس لیے پریشانی میں پریشان ہونے کی بجائے اسے اللہ کی رضا سمجھ کے, یا اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے تو وہ انسان نکال لے, یہ زیادہ بہتر ہے. تقدیر کے اوپر جو ایمان ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو تکلیف کی حالت میں اس کا جو دل ہے وہ اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ اس کو بڑے سے بڑا لاس بھی اس کے لیے وہ معنی نہیں رکھتا, کیونکہ اندر سے وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ سے اس کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے. یہ جو تقدیر کا باب چل رہا ہے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری پوری لائف میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آئے دن کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو جب انسان سیکھنے کی, روز ایک نئی خبر ہوتی, بالکل, تو سیکھنے کی حد تک اگر سیکھے تو بہت سے انبیاء کرام کے ہم نے پڑھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جیسے وہی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو ایک دم سب کچھ سیٹ ہو جاتا, لیکن تربیت بھی وہاں پہ کروائی, اور کیونکہ کام ان سے وہ لینا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. تو دیکھنے کی بات یہ کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا, کتنا بڑا حادثہ تھا. بالکل, بازار میں مصر میں بیچا گیا, کتنا بڑا حادثہ تھا, لیکن اس سب کے پیچھے ایک تربیت مقصود تھی کہ جس نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اتنے بڑے ذمہ داری کو سنبھال سکیں. اور آیت میں جو پہلو ہے نا, وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, بعض اوقات نعمتوں کی فراوانی انسان کو غرور و تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے. تو نعمتیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتا ہے ہم سے تو تب ہمیں نعمتوں کی بھی قدر آتی ہے, پھر ہمیں اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے نا, اور اپنے گناہ بھی یاد آتے ہیں. بالکل. مجھے جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز لگ رہی ہے وہ یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو حادثات یا پریشانیاں ہوتی ہیں ان کا اتنا بوجھ دل پر نہیں ہوتا جتنا کہ جب ہم لوگوں کو اس کا ذمہ دار سمجھ لیتے ہیں نا, اور لوگوں کو بلیم کرتے ہیں, تو اس کا بوجھ بہت زیادہ آتا ہے, اور انسان سارا وقت اس غم میں رہتا ہے, میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا, فلاں وقت بھی اس نے اچھا, وہ کچھ چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہوگی پھر وہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے آپ کی. کچھ لوگ میں نے نوٹ کیے کہ وہ ہمارے ٹارگٹ پہ آ جاتے ہیں, وہ ٹارگیٹڈ لوگ ہیں. کچھ بھی برا ہوا ہم کہیں سے بھی گھما پھرا کر انجام اس پر لے آتے ہیں. اس کے 2 نقصانات ہیں. ایک تو کہ دل پہ بوجھ بڑھتا جاتا ہے. آپ کا ریلیشن شپ ظاہر ہے ایسے انسانوں کے ساتھ کیسے اچھا ہو سکتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے قریب ترین ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ لوگوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی, یعنی اللہ کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن شپ ویک سے ویک ہوتا جائے گا, کیونکہ آپ تقدیر کا جو, یعنی کیا کہنا چاہیے کہ ایک اتھارٹی ہے وہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں نا. آپ اللہ کو وہ اتھارٹی نہیں دے رہے کہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے کہ اللہ نے جو بھی میرے ساتھ زندگی میں کیا وہ اللہ نے اپنے اذن سے کیا. تو اس تقدیر پر ایمان سے دونوں چیزوں کا کیور ہے کہ آپ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوا اور آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوا, لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن شپ ٹھیک رہا. تو آئی تھنک یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے, اور چونکہ چیزیں ظاہر اسباب کے پردے میں ہوتی ہیں تو لازمی طور پہ کسی نہ کسی انسان کے بیچ میں انوالومنٹ ہوتی تو ہے بظاہر. اس وقت اپنے دل کو اس انسان سے ہٹا کر اللہ پر لے کر جانا ایک ٹیسٹ ہے ہمارا, لیکن یہ ہے کہ اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے, اسی میں نجات ہے. وَأَحْكَامُ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ, اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں پر 3 قسم کے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں وہ 3 طرح کے حکم ہیں.
احدھا ان میں سے ایک الحکم الکونی القدری وہ حکم جو دنیا کے امور سے متعلق ہے جو تقدیر کا حصہ ہے، الذی یجری علی العبد بغیر اختیارہ جو بندے پر چل رہے ہوتے ہیں بغیر اس کے اختیار کے، ولا طاقت لہ بدفعہ اور انسان میں ان کو دور کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، ولا حیلۃ لہ فی منازعتہ اور اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی کانفلکٹ کھڑا کر لے، کطولہ ولونہ وکونہ ذکرا او انثی مثلا انسان کا قد کتنا ہے، لمبا کتنا ہے، 5 فیٹ ہے یا 6 فیٹ ہے، ولونہ اور اس کا رنگ کالا ہے گورا ہے، وکونہ ذکرا او انثی اور یہ کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس میں بھی ہمارا تو اپنا کوئی اختیار نہیں، والاحداث والمصائب اور حادثے اور مصیبتیں التی تجری بغیر اختیارہ جو اس کے اختیار کے بغیر چل رہی ہوتی ہیں، کالزلازل جیسے زلزلے، والبراکین اور آتش فشاں، والعواصف اور آندیاں، ہریکینز، ونحوہا اور اسی جیسی اور چیزیں، کیا یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ زلزلہ آئے یا نہ آئے یا اس کو ہم روک لیں کسی طرح؟ یا کبھی کوئی ایسا طوفان آ رہا ہوتا ہے جو بستیوں کی بستیاں اڑا دیتا ہے، کسی کے بس میں ہے کہ اس کو روک سکے؟ تو یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، یہ اللہ کے حکم ہے۔ یہ کون سا حکم ہے؟ حکم کونی قدری، وہ حکم جو کائنات میں اس کا چل رہا ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہے۔ فہذا حقہ ان یتلقى بالاستسلام والمسالمۃ، تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کو لے لے، یعنی کہ تسلیم کرتے ہوئے اور مصالحت کرتے ہوئے، وترک المخاصمۃ اور جھگڑا چھوڑتے ہوئے، وان یکون فیہ العبد کالمیت بین یدی الغاسل، اور یہ کہ اس میں بندہ اس طرح ہو جیسے کوئی میت نہلانے والے کے سامنے پڑی ہوتی ہے، یعنی نہلانے والے کے سامنے میت کیسے ہوتی؟ بچے کی نہیں مثال دی، کیونکہ بچہ بھی ادھر ادھر ہوتا ہے اور بھاگتا ہے اور ریزسٹ کرتا ہے، لیکن میت ریزسٹ نہیں کرتی۔ کسی نے غسل میت کیا کبھی؟ میت کو غسل دیا؟ کس کس نے دیا؟ ویری فیو ہینڈز۔ کیوں؟ باقیوں کو ڈر لگتا ہے کوئی فوت ہو جائے۔ یہ اکثر ایک ہے ایک تصور لوگوں کے اندر، کیونکہ الحمدللہ تھرو آؤٹ دا پاکستان الہدا کی ایسی ٹیمز ہیں جو میت کو غسل دیتی ہیں، کفن پہناتی ہیں خواتین کو۔ تو اس کی جو فیڈ بیک آتی ہے کہ بعض اوقات وہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کو کہ آپ بھی آئیں، شریک ہوں ہمارے ساتھ، ہم لیڈ کرتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، تو وہ اندر آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو پوچھتے ابھی کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کل تک تم اسی بندے کو حق کرتے تھے، کل تک اسی بندے کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کرتے تھے، آج تم اسی سے ڈرنے لگے ہو کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ تمہیں تو نہیں مار دے گا، موت اس کے ہاتھ میں تو نہیں، موت تو اللہ کے پاس ہے۔ کیونکہ ڈر یہ ہوتا ہے نا کہ شاید اس کے ساتھ لگے تو ہمیں کھینچ لے گا ساتھ، اپنے ساتھ ہی لے جائے گا، تو وہ بےچارا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے زندگی موت تو سب کے ساتھ ہے نا۔ تو گھر میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو صرف نہلانے والیوں پہ نہ چھوڑ دیں، پتہ نہیں وہ کس طرح نہلائیں کس طرح نہیں نہلائیں، میت کو کس طرح ہاتھ لگائیں، پیار سے لگائیں، زور سے لگائیں، ادھر ادھر۔ تو اپنے جو ہیں وہ جب نہلاتے ہیں تو پیار سے، احتیاط سے، اچھے طریقے سے، تو آپ بھی اسی طرح اس کو سیکھیں باقاعدہ۔ اگر کہیں ہو رہا غسل تو اس میں شریک ہو کر سیکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی اس میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سکھانے سے بھی سمجھ نہیں آتی، لیکچر سے سمجھ نہیں آتی جب تک کہ پریکٹیکل نہ کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نافذ ہو جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا یا کچھ بھی ہو گیا، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس کے ساتھ مصالحت، کنسیلیشن کر لینی چاہیے، جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کس وجہ سے ہوا۔ اس وقت دنیا بھر کو بلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ کہ انسان اس کے آگے بس خاموش ہو جائے، جیسے ایک میت خاموشی سے پڑی ہوتی ہے نہلانے والے کے آگے، کیونکہ تبصرے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وَعَلَيْهِ فِيهِ عُبُودِيَّاتٌ أُخْرَى، اور اس پر یعنی بندے پر اس معاملے میں کئی دوسری عبادتیں بھی ہیں، یعنی اور احکامات بھی ہیں۔ وَهِيَ أَن يَشْهَدَ عِزَّةَ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ، اور وہ یہ کہ وہ مشاہدہ کرے، آبزرو کرے، کس کو؟ حاکم کی قوت کو، فی حکم ہی، اس کے حکم میں۔ یعنی جب زلزلہ آتا ہے تو کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، بہت بڑے پیمانے پہ زمین ہلتی ہے،
بڑے بڑے پہاڑ ہل رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں پہاڑ. آپ کو 2005 کا زلزلہ یاد ہوگا، کوئی اس کا عینی شاہد ہے؟ کہیں کوئی ڈسٹرکشن دیکھی ہو، گھر گرتے ہوئے دیکھے ہوں یا زمین پھٹتی ہوئی دیکھی ہو؟ یہ چیزیں آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی نا. تو اگر ایک چھوٹا سا پتھر بھی توڑنا ہو تو کتنی قوت لگتی، کتنی محنت لگتی. اور کہاں یہ کہ یہ زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ گرے اور لینڈ سلائڈنگ ہو جائے. اور اسی طرح جب ہریکینز آتے ہیں، ٹورنیڈوز آتے ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، الامان والحفیظ، گاڑیوں کو اڑا دیتے ہیں، گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں، گھروں کا سامان اڑ کے کہیں چلا جاتا ہے. جو کیلیفورنیا میں آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے شاید اس کا بھی مشاہدہ کیا ہوگا. یا اسی طرح کے اور بھی جو آفات زمین پر آتی ہیں، جو اللہ کے حکم سے آتی ہیں، تو انسان ان سے جھگڑ نہیں سکتا، انسان ان سے لڑ نہیں سکتا. اس میں انسان کو کیا نظر آتا ہے؟ بھیجنے والے کی قوت نظر آتی ہے. وَعَدْلُهُ فِي قَضَائِهِ، اور اس کے فیصلے میں عدل. وَأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، اور یہ کہ جو اس کو پہنچا وہ اس سے خطا ہونے والا نہیں تھا. یعنی جو مصیبت اس کو آئی، یہ مصیبت جانے والی نہیں تھی، بھول کے کسی اور پہ نہیں جانے والی تھی، ادھر ہی آنے والی تھی. وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، اور جو اس سے خطا ہو گیا وہ اس کو پہنچنے والا نہیں تھا، وہ اس کو پہنچنے والا نہیں تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. اور بعض اوقات پریڈکشن ہوتی ہے نا کہ طوفان آنے والا ہے، لیکن وہ ٹل جاتا ہے. تو اب وہ جو ٹل گئی، وہ کہیں اور چلی گئی، تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوا. وَأَنَّ الْكِتَابَ الْأَوَّلَ سَبَقَ بِذَلِكَ قَبْلَ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ، اور یہ کہ پہلی لکھی ہوئی چیز سبقت لے گئی اس سے پہلے کہ پیدا ہوتی. فَقَدْ جُفَّ الْقَلَمُ بِمَا سَيَلْقَاهُ كُلُّ عَبْدٍ، ہر بندے کو جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ لکھا گیا، اور لکھا جا کر قلم خشک ہو چکا ہے. یعنی قلم خشک ہو چکا ہے ان باتوں کے ساتھ جو کسی بھی بندے کو پیش آنے والی ہیں. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، تو جو راضی ہو گیا اس کے لیے رضامندی ہے. جس نے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیا، اس مصیبت پہ اللہ سے راضی ہوا، ناراض نہیں ہوا، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے. وَيَشْهَدُ، اور کیا اس میں فائدے ہیں؟ انسان مشاہدہ کرتا ہے. أَنَّ الْقَدْرَ مَا أَصَابَهُ إِلَّا لِحِكْمَةٍ، کہ جو بھی تقدیر کا فیصلہ اس تک پہنچا ہے وہ کسی حکمت کی وجہ سے، حکمت کے تقاضے سے. اقتضاها اسم الحکیم جل جلالہ، جس کا فیصلہ کیا ہے الحکیم نے، جل جلالہ نے، اللہ سبحانہ وتعالی نے. وَأَنَّ الْقَدَرَ قَدْ أَصَابَ مَوَاقِعَهُ، اور یہ کہ تقدیر اپنی جگہ پر پہنچ گئی. وَحَلَّ فِي الْمَحَلِّ، اور اس جگہ اتر گئی. الَّذِي يَنبَغِي لَهُ أَن يَنزِلَ بِهِ، جہاں اس کو اترنا چاہیے تھا. وَأَنَّ ذَلِكَ مُوجِبُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اور یہ موجب ہے اس کے ناموں اور اس کی صفات کے، یعنی اس کے ناموں اور صفات کا تقاضا ہے. وَحُكْمِهِ وَعَدْلِهِ، اس کے حکم اور عدل کا. فَلَهُ عَلَيْهِ أَكْمَلُ حَمْدٍ وَأَتَمُّهُ كَمَا لَهُ الْحَمْدُ عَلَى جَمِيعِ أَفْعَالِهِ وَأَوَامِرِهِ، تو اس کے لیے ہے اس چیز کے آنے پر کامل حمد اور تمام کی تمام، جیسا کہ اس کے باقی یا دیگر افعال اور اوامر پر حمد ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم حمد اور شکر ادا کرتے ہیں، اسی طرح تقدیر کے فیصلوں پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی حکمت ہوتی ہے جو ہمیں بعض اوقات سمجھ آتی ہے اور بعض اوقات نہیں آتی. لیکن یاد رکھیے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کو سجھا دیتا ہے کہ یہ معاملہ کیوں پیش آیا ہے. یہاں تک ایک حکم پتہ چلا. کون سا حکم ہے یہ؟ کونی قدری، وہ فیصلے یا وہ احداث یا واقعات جو کائنات میں پیش آتے ہیں اور بندے کو ان پہ کیا کرنا چاہیے؟ راضی ہو جانا چاہیے. سارے تبصرے تو انہی چیزوں پہ ہوتے ہیں. آج یہ ہوا گھروں میں بھی اور ملکی سطح پہ بھی، شہری سطح پہ بھی اور ٹی ویوں میں بھی. اور اگر تقدیر پر راضی ہو جائے تو یہ چیزیں کتنی کم ہو جائیں. پھر انسان کی جو سوچ ہے یا انسان کا جو طاقت ہے وہ ایک پازیٹو سائڈ پہ لگے.
بجائے اس کے لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، جو ہو چکا اسی پہ تبصرہ کرتا رہے، روتا رہے، وہ یہ دیکھے گا کہ اب میں نے آئندہ کیا کرنا ہے. اپنی غلطیوں سے سیکھے اور جو اس میں سے سبق اللہ نے سکھانے چاہیں وہ سیکھ کر آئندہ اپنی اصلاح کر لے. یعنی اگر صبح گھر میں کوئی بات ہو گئی ہے ایسی تو سارا دن گھر میں پھر وہی بات چلتی ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے کیا وہی چلتی ہے. ہم بھی بوجھ لے کے وہی آتے ہیں، پھر اپنے دوستوں سے آ کے ڈسکس کرتے ہیں، پھر ان کو غم زدہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید غم میں اضافہ کر کے واپس جاتے ہیں، اور پھر گھر والوں کے ساتھ پھر دوبارہ لڑائی جھگڑے میں شریک ہو جاتے ہیں، اور مسئلہ وہی کا وہی رہتا ہے. اور استاذہ یہ جو ہے نا فمن رضی فلہ الرضا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جو قرآن میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو تقدیر پہ مطمئن ہو جائے اس کا نفس بھی مطمئنہ ہوتا ہے. اور ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو نقصان ہو گیا یا جو حادثہ ہو گیا اس کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائے. سادہ جی عقیدۃ الواسطیہ میں ہم نے پڑھا تھا نا والشر لیس الیک، شر کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. جو بظاہر ہمیں شر لگ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ہوتا نہیں ہے. تو الحمدللہ بہت پیسفل ہو جاتا ہے ہرٹ. سورۃ التوبہ کی وہ آیت مجھے یاد آ رہی تھی. خود کو تسلی دینے کے لیے اور دوسروں کو تسلی دینے کے لیے بھی بہترین ہے اگر آپ اس کی تلاوت کر لیں. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. اس طرح بڑے سے بڑا مسئلہ اور بڑے سے بڑی مشکل آسان لگنے لگتی. استاذہ ایک تو یہ کہ یہ جو ہے نا کہ جو چیز تم سے خطا ہونے والی تھی تمہیں کبھی بھی پہنچ نہیں سکتی، اور اس کا مشاہدہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کئی دفعہ زلزلوں میں ویسے ساری تباہی ہوگی، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، لیکن کوئی نیچے سے نکل آتا ہے اور زندہ نکل آتا ہے. اور اسی طرح حادثات میں بھی بچ جاتے ہیں لوگ ایسے جہاں سب تباہی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ استاذہ یہ جو بات ہے نا کہ لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ وہو الحکیم العلیم، اگر ہمارا یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے حکمت پر مبنی ہے، اور یہ کہ اس کے فیصلوں کو نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے نہ کوئی چینج کر سکتا ہے، تو پھر اطمینان خود بخود آ ہی جاتا ہے نا. اور یہ کہ اس نے جو فیصلہ کیا اٹ از 100%، کیونکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، سب سے زیادہ حکمت والا ہے اور سب سے زیادہ خیر خواہ ہے ہمارا، تو پھر اس پہ راضی ہونا آسان ہو جاتا ہے. السلام علیکم. میں سوچ رہی تھی کہ جو بڑے بڑے واقعات پیش آ جاتے ہیں جیسے زلزلے ہیں اس قسم کی چیزیں، تو ان میں کچھ سائنٹیفک توجیحات کر کے تو جو سبق حاصل کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کیا جاتا یوزلی، کہ یہ پلیٹس ہیں جو کہ ٹکراتی ہیں اور اس طرح سے ہوتا ہے، اور یہ فالٹ لائن پہ موجود ہے اس لیے زلزلہ آ گیا. اور جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، وہ سبق عمومی طور پہ وہ نہیں لیا جاتا اور اس کو ہلکا کر دیا جاتا ہے اس طرح سے. استاذہ یہ جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو یہ کشمیر اور مظفر آباد کی سائڈ پہ زیادہ آیا تھا. تو اس وقت میں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور جس بلڈنگ میں ہم تھے وہ بالکل نئی بلڈنگ تھی اور بہت بڑی بلڈنگ تھی. تو جو ہی زلزلہ آیا صبح 9 بجے کے قریب تو ایک دم جب اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئی، بلڈنگ ہلنا شروع ہوئی، تو سب کام بھی گئے اور یہ ہوا کہ ہم اس بلڈنگ سے نکلیں. جو ہی ہم کسی نہ کسی طرح نیچے پہنچے کھلی جگہ پہ تو پتا چلا کہ کتنے گھنٹے زمین پھر بھی کانپتی رہی اور کسی کو بھی نیند نہ آئے. یعنی وہاں پہ پہنچ کے بھی زلزلہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم وہ رک جاتا ہے، اور کتنے گھنٹے کسی کو نیند بھی نہ آئی اور نہ وہ اس رات ہم سو سکے کہ نہیں. ہم ابھی تک خطرے سے باہر نہیں آئے تھے. بھی سر جی اس میں یہ ہے کہ ہم ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مطابق ہم اپنے ایٹیٹیوڈز کو تبدیل کریں، کیونکہ اگر ہم یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا تقدیر پہ ایمان ہے، لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے ہمارے ایٹیٹیوڈز اگر تبدیل ہی نہیں ہو رہے اس پہ، نہ ہم صبر سیکھ رہے ہیں، نہ ہم شکر سیکھ رہے ہیں، نہ ہم جو ابھی انہوں نے بات کی کہ لوگوں کو ہی ہر چیز میں بلیم کرتے جا رہے ہیں اور آگے کے لیے نہیں سوچے، تو پھر وہ ایمان شاید تصدیق نہیں ہے. پھر بالکل. استاذہ ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک تو ہم نے یہ کہا نا کہ کسی دوسرے پہ ہم ڈال دیتے ہیں کہ اس نے کیا، اس کیس میں تو معاف کرنا آپ کو ایزی لگتا ہے. سب سے زیادہ مشکل آپ کو اس وقت لگتا ہے جب آپ کا اپنا پارٹ ہوتا ہے کسی غلطی میں اور لوگ آپ کو کہتے ہیں تم نے یہ کیا تھا نا اس لیے یہ ہوا ہے. مثال کے طور میں مثال ایک دوں گی تاکہ آپ میرا کوشچن سمجھ سکیں. اگر ایک والد ہے اس نے اپنے بچے کو ہاسپٹل لے جانے میں دیر کی ہے اور واقعی ہو گئی ہے اس سے دیر، وہ بچہ مر جاتا ہے، ساری عمر لوگوں سے کہیں گے تم اسے ٹائم پہ نہیں لے کے گئے تھے، تم اسے ٹائم پہ نہیں لے کے گئے تھے. اب کیا اس شخص کو اس گلٹ میں رہنا چاہیے یا یہ تقدیر تھی؟ نہیں، اسے معافی مانگنی چاہیے، اس کا کفارہ کرنا چاہیے اور اس گلٹ سے باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ وہ بچے کی زندگی اتنی ہی تھی. اگر اس کی زندگی زیادہ ہوتی تو
وہ دیر نہ ہوتی. کیونکہ میں نے دیکھا کہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کا نقصان ہو گیا ہے، اس کو گلٹ سے لوگ نہیں نکلنے دیتے. ہم نے تمہیں سمجھایا تھا نا، وہ بار بار کہہ رہا تھا تقدیر نہیں تمہارا قصور تھا، اگر تم نے یہ کیا ہوتا وہ کیا ہوتا. قصور بھی ہو تو اب ہو گیا نا، ہو گیا. اب اس قصور کی معافی کا بھی ذریعہ ہے نا. لیکن وہ مقدر میں تھا نا، اگر مطلب وہ یہ غلطی نہ کرتا تب بھی یہ ہونا تھا. الثانی، نمبر 2، الحکم الکونی القدری الذی للعبد فیہ کسب و اختیار و ارادۃ کقدر المرض والجوع والعطش. پہلا کیا تھا؟ الحکم الکونی القدری الذی یجری علی العبد بغیر اختیارہ، وہ چیزیں جن میں ہمارا اختیار ہی نہیں تھا وہ ہو گئیں. اب وہ چیزیں جن میں اختیار تھا ان کے بارے میں تقدیر کیا ہے، جیسے ابھی انہوں نے بات کی. الحکم الکونی القدری، حکم کونی قدری، الذی للعبد فیہ کسب و اختیار، جس میں بندے کی کوشش اور اختیار موجود ہوتا ہے، وہ ارادت اور ارادہ بھی، کا قدر المرض جیسے بیماری کی تقدیر، والجوع اور بھوک کی، والعطش اور پیاس کی. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی بیماری آ گئی ہے یا بھوک لگ گئی ہے یا پیاس لگ گئی ہے تو اب آپ کہیں گے یہ تقدیر کا حصہ تھا اس لیے لگی ہے، اب میں اس پہ راضی ہوں، یہ مطلب ہے نہیں. فَهَذَا حَقُّهُ أَن يُدَافِعَ، یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کو دور کرے، وَيُنَازِعَ، اور اس سے جھگڑے یعنی اسٹرگل کرے، بِكُلِّ مُمْكِنٍ، ہر ممکن طریقے سے، وَلَا يُسَالِمْ الْبَتَّةَ، اور کبھی بھی اس سے مصالحت نہ کرے، بل يُنَازِعُ بِالْحُكْمِ الْكَوْنِيِّ أَيْضًا، بلکہ وہ حکم کونی کے ساتھ منازعہ کرے، اسٹرگل کرے. فَيُنَازِعُ حُكْمَ الْحَقِّ بِالْحَقِّ لِلْحَقِّ، تو وہ اسٹرگل کرے حکم الحق کی، حق کے فیصلے کے ساتھ، بالحق کی، حق کے ساتھ، للحق کی، حق کی خاطر. ٹھیک ہے، یعنی اگر بیماری آ گئی ہے تو پھر اس میں کیا ہے، یہ ایک حکم تھا نافذ ہو گیا، اب کیا کرے؟ آپ اپنا حق استعمال کریں، بیماری کو دور کریں، للحق کی، اپنے حق کے لیے حق استعمال کریں اپنا، یعنی کوشش کریں. فَيَكُونُ مُنَازِعًا لِلْقَدْرِ، تو یہ تقدیر سے یعنی کہ جھگڑا کرنے والی بات ہوگی، لا واقفا مع القدر، نہ کہ تقدیر کے ساتھ کھڑے ہونے والی. وَيَفِرُّ مِن قَدَرِ اللَّهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللَّهِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، یہ ہے اس کا جواب. اور وہ بھاگے گا اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر ہی کی طرف، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا. اللہ نے کیا حکم دیا کہ جب بیماری آ جائے تو کیا کرو؟ علاج کرو. ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ لہ شفا، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو. تو اگر بیماری بھیجنا یا بیماری جو ہے وہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، تو اس کا علاج بھی تو اللہ کے حکم سے ہی. آپ ایک حکم کو لے رہے ہیں اور دوسرا حکم چھوڑ رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بس یہ تقدیر میں تھا، میں کیا کر سکتی ہوں، جو ہونا ہو جائے گا، یہ جو ہو رہا ہے، آئی ڈونٹ کیئر. نہیں، اسی طرح اس مشکل کا حل یا علاج جو اللہ نے بتایا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے. آپ اس تقدیر کے ساتھ اس تقدیر کو پیچھے کریں، دفاع کریں، اپنی بیماری دور کریں، اپنی پیاس دور کریں، اپنی بھوک دور کریں. تو اگر پیاس تقدیر سے ہے تو کھانا پینا بھی تقدیر کا حصہ ہے. تو آپ پیاس کے معاملے کو کھانے پینے کے ساتھ دور کریں. وَيَدْفَعُ قَدَرَ اللَّهِ بِقَدَرِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، وَيَدْفَعُ، اور دور کرے گا، ہٹائے گا، قدر اللہ، اللہ کی تقدیر کو جو اس کو پسند نہیں. کس کے ساتھ؟ بقدر اللہ، اللہ ہی کی تقدیر کے ساتھ. تو ما انزل اللہ داء، تو دا کیا ہے؟ بیماری. کوئی بیماری نہیں آتی مگر کس سے آتی ہے؟ اللہ کے اذن سے آتی. اور اللہ نے دوسری جگہ کیا بتایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی اللہ نے شفا نہ اتاری ہو. بیماری بھی اللہ نے اتاری، شفا بھی اللہ نے اتاری. ہمارے حصے میں کیا رکھا؟ کوشش، امتحان. درخت پیدا کر دیا ہے، اب کیا کرو؟ پھل توڑو، ہلاؤ اس کو. مریم علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ جو کھجور کا درخت ہے وہ حزی الیک بجذع النخل، اس کو ہلاؤ اپنے اوپر. وہ درد ذیل میں ہے، تکلیف میں ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے درخت ہلاؤ.
یہ تکلیف ان پہ بچے کی پیدائش کی کس کے حکم سے آئی؟ اللہ کے حکم سے آئی، اور اس کا علاج بھی اللہ نے بتا دیا. اس ویکنس کا علاج اس کھجور میں ہے. تو اس تکلیف اور اس علاج کے بیچ میں کیا ہے؟ کوشش. یہ کس کا کام ہے؟ لیس للانسان الا ما سعى. یہ کوشش آپ نے کرنی ہے. کوشش کے ساتھ آپ جو بری تقدیر ہے اس کو اچھی تقدیر میں بدل سکتے ہیں. پھر تقدیر اس لیے نہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں. تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی پلاننگ نہ کریں. تقدیر اس لیے نہیں کہ آپ کوئی کوشش نہ کریں، وہ تو آپ کو کرنی ہے، اس لیے کہ اسی لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے کہ آپ یہ کریں گے، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ فَإِذَا جَاءَ قَدَرُ اللَّهِ مِنَ الْجُوعِ وَالْعَطْشِ أَوِ الْبَرْدِ أَوِ الْحَرِّ أَوِ الْأَلَمِ أَوِ الْمَرَضِ، تو جب اللہ کی تقدیر آ جاتی ہے بھوک، پیاس، ٹھنڈ، گرمی، درد، بیماری کے ساتھ، دفعہ بقدر آخر، تو انسان دور کرے گا اس کو دوسری قدر کے ساتھ، من الاکل والشرب واللباس والدواء، کھانا کھا کے، پانی پی کے، لباس پہن کے اور دوائی کر کے. یہ آپ کو کرنا ہوگا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ورنہ انسان کہے کہ بھوک اللہ کے حکم سے آئی ہے، قحط اللہ کے حکم سے آیا، لہذا میں بس لیٹ جاؤں اور مر جاؤں، تو یہ خودکشی ہوگی. نہیں، اللہ کا یہ حکم نہیں. اللہ نے کسی مشقت میں ڈالا ہے تاکہ تم ایکسٹرا ایفرٹ کر کے ایکسٹرا اجر بھی کماؤ. بعض اوقات ہم اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، پتہ ہر چیز سیٹ ہو جاتی ہے، ہم ایک روٹین کی لائف گزارنے لگتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اب ہم جتنی شدت سے اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کمفرٹ زون میں تھوڑی تڑپ رہے ہوتے ہیں. اس آرام دہ زندگی میں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ سنسیئر ریلیشن شپ کوئی نہیں ہوتا. اور ہم سب چاہتے کیا ہے کہ ہر وقت بس امن امان، کھانا پینا، ہر چیز وافر مقدار میں ہو، ہمیں صرف آرام کرتی رہوں، کوئی مشکل نہ آئے میری زندگی میں. ہم سب مشکلوں سے گھبراتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیے کہ جو لوگ مشکلوں میں جیتے ہیں ان کے لیے زندگی آسان ہوتی ہے، اور جو آسانیوں میں جیتے ہیں ان کے لیے زندگی مشکل ہوتی ہے. وہ کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، وہ ہر چیز سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پہاڑوں پہ رہنے والے جس طرح ہر وقت ان کو سیدھی زمین ہی نہیں بیچاروں کو ملتی، کبھی اتر رہے ہیں، کبھی چڑھ رہے ہیں، کبھی اتر رہے ہیں، کبھی چڑھ رہے ہیں. ہمیں 2 دفعہ سیڑھی اترنا چڑھنا پڑے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہاسٹل کی اتنی سیڑھیاں ہیں، کون اترے کون چڑھے. تو جو کسی پہاڑ پر رہتے ہیں وہ اس سے زیادہ اوپر نیچے آتے جاتے ہیں. کسی ہمسائے کے پاس جانا ہے، پانی لینے جانا ہے، کسی بس پہ سوار ہونا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اونچ نیچ کے بغیر جا سکے. تو ان کے جسموں میں جتنی طاقت ہوتی ہے اور جتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور جس طرح بھاگ دوڑ کے وہ کام کر سکتے ہیں، وہ ایک میدانی علاقے میں اور آرام سے رہنے والا انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے جسم نے اس مشقت کو برداشت ہی نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ پھر یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، پھر وہ والی چیز کیوں نہیں ہے صرف ہمارے پاس، عقل اور شرب بھی کیوں نہیں، بھوک اور پیاس کیوں ہے. اور اس کا مشاہدہ ہم دن رات کرتے ہیں، ہر روز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر روز ہمیں اس تقدیر سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی تقدیریں ہیں جو ہماری زندگی میں نافذ ہوتی ہیں. اور کبھی کیا ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی، اور پھر اپنے آپ سے لڑنا ہوتا ہے کھانے کے لیے کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری. پھر ایک اور طرح کی جنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ. وَهَكَذَا لَوْ وَقَعَ حَرِيقٌ، اور اسی طرح اگر آگ لگ جائے فی داری اس کے گھر میں، فَهُوَ بِقَدَرِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی تقدیر سے ہے. فَلَا يَسْتَسْلِمْ لَهُ، اب یہ نہ کہ میں راضی ہوں، جلا دے ساری آگ میرے سارے گھر کو. یہ مقصد نہیں ہے ہرگز. جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، جتنا گھر جلنا ہوگا جل جائے گا، اور جتنا بچنا ہوگا وہ خود ہی بجھ جائے گی آگ. نو، بل ينازعه، اس سے لڑائی کرے، ويدافعه، اور اس سے مدافعت کرے، پش بیک کرے اس کو، ويطفئه بالماء او غیره، اور اس کو پانی یا کسی اور چیز سے بجھائے. حتی يطفئ قدر اللہ بقدر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہی اللہ کی تقدیر کا مقابلہ کرے، اس کو بجھا دے. وما خرج فی ذلک عن قدر اللہ، اور یہ چیز اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں نکلتی. وہکذا لو اصابہ مرض بقدر اللہ، اسی طرح اگر اس کو کوئی بیماری آ جاتی ہے اللہ کے فیصلے سے، دافع ھذا القدر، تو وہ اس قدر اس تقدیر کو دور کرے گا، ونازع، اور اس سے جھگڑے گا، بقدر آخر، دوسری تقدیر کے ساتھ. یستعمل فیہ الادویۃ الدافعۃ للمرض کما امر اللہ، اس میں وہ
مرض کو دور کرنے والی دوائیاں استعمال کرے گا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ دوائی کی جائے. فحق ھذا الحکم الکونی القدری ان یحرص العبد علی مدافعته ومنازعته بكل ما يمكنه من الاسباب التي نصبها الله وامر بها. تو حق یہ ہے کہ یہ حکم کونی قدری جو ہے انسان اس کی مدافعت پر اور اس سے دور کرنے پر جتنا بھی ممکن ہو اسباب کے ساتھ کوشش کرے جن کو اللہ نے نصب کیا ہے اور ان کا حکم دیا ہے، یعنی وہ اسباب جو اللہ نے پیدا کیے ہیں. فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ الْقَدْرَ بِالْقَدْرِ، تو وہ اصل میں قدر کو قدر کے ساتھ ہی دور کر رہا ہوگا. وَنَازَعَ الْحُكْمَ بِالْحُكْمِ، اور حکم کو حکم کے ساتھ ہی مقابلہ کرے گا. وَبِهَذَا أَمَرَ بَلْ هَذَا حَقِيقَةُ الشَّرِّ وَالْقَدْرِ، اسی چیز کا اس نے حکم دیا اور یہی شر اور قدر کی حقیقت ہے. فَلَوْ أَنَّ عَدُوًّا لِلْإِسْلَامِ قَصَدَهُ، اگر اسلام کے کسی دشمن نے اس کی طرف ارادہ کیا، لَكَانَ هَذَا بِقَدَرِ اللَّهِ، تو دشمن کا آنا اللہ کی تقدیر سے ہے. وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ دَفْعُ هَذَا الْقَدْرِ بِقَدْرِ اللَّهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَيَأْمُرُ بِهِ وَهُوَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِيَدِهِ وَمَالِهِ وَقَلْبِهِ دَفْعًا لِقَدْرِ اللَّهِ بِقَدْرِ اللَّهِ. کہتا ہے کہ پھر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی اس قدر کا سہارا لے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور وہ اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اپنے ہاتھ سے، اپنے مال سے، اپنے دل سے، اللہ کی قدر کے ساتھ اللہ کی قدر کو دور کرے. ٹھیک ہے، تو یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا اتنا؟ استاذہ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ کی پہلی تقدیر کو دفع کرنے کے لیے یا دور کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کرنے وہ بھی اللہ کی پسند اور حق کے مطابق ہوں. یوزلی ہم ایسی سچویشنز میں پڑھ کے ہم کچھ جو نان مسنون چیزیں ہیں یا جو پسندیدہ نہیں ہے، جیسے جادو ٹونے میں پڑ جاتے ہیں، یا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے انسانوں سے زیادہ امید لگا بیٹھتے ہیں، یا کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو وہ ہمیں ذرا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ جو دوسری ہم اللہ کی تقدیر کا جو مدافعت کر رہے ہیں وہ اسی کو، یعنی جس شدت سے کوئی بیماری آئے، جس شدت سے کوئی مسئلہ آئے، اسی شدت کی ایفرٹ لگا دیں اس کو دور کرنے کے لیے. نازا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے جھگڑنا شروع کر دے اور اس کو اپنے سے ہٹانے کی کوشش کرے. اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا ایمان نہیں رکھتے تقدیر پہ نا، تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں تو وہ نا منہ بنا لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہوا ہے. تو ہم آپ ان کو یہ چیپٹر پڑھا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو پڑھ رہی ہے نا اتنا اچھا پڑھیں کہ ان کو پڑھا سکیں جی، کیونکہ ایجوکیشن کے بغیر کسی کا دماغ صحیح نہیں ہو سکتا. سر جی یہ بڑا اچھے سے واضح ہو گیا کہ تقدیر ہے تو سب اللہ کی طرف سے، لیکن اس میں سے کچھ تقدیر ایسی ہے کہ جس میں انسان کو کوشش کا اختیار دیا گیا ہے، اور کچھ ایسی ہے جس میں کوشش کا اختیار نہیں دیا گیا. تو بس یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے اور پھر کوشش بھی درست ڈائریکشن میں ہو. میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ بات سمجھیں کہ کن معاملات میں ہمارے پاس کوشش کرنے کی، کچھ کام کرنے کی اختیار ہے اور کن معاملات میں اختیار نہیں ہے. اور اکثر ہم ان معاملات کے بارے میں پری آکوپائڈ یا پریشان رہتے ہیں جن معاملات میں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. مثلا میری آئی براؤز ایسی کیوں ہیں، یا میرے ہونٹ ایسے کیوں ہیں، یا اس طرح کی. اور پھر اس پہ بھی لوگ راضی نہیں. اب ڈفرینٹ طریقے اختیار کرنا، ایون کہ اپنا سیکس بدل لینا، اس کے لیے سرجری کرنا، اس کے لیے میڈیکیشن لینا. اور جو چیزیں واقعی ہم چینج کر سکتے ہیں ان کے بارے میں ہم بہت کمپلیسنٹ ہوتے ہیں، یا ہم ہم لیزی ہو جاتے ہیں کہ مثلا اب فیل ہو گئے تو کیا کریں، قدر میں تھا، یا جو تقدیر کا بہانہ بنا لیا. جی، محنت خود نہیں کی. بالکل. یا بچے بگڑ گئے تو کہا تقدیر میں تھا، انہوں نے بگڑنا ہی تھا. محنت خود نہیں کی، خود آرام کرتے رہے. جی استاذہ بھی جو آپ نے بات کی نا کمفرٹ زون کی اور کریج زون کی، اس میں اقبال کا شعر ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. بالکل. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم، سخت جان بنو کیونکہ نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. بالکل. سازا میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ کوشش کا اختیار دیا ہے اس پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اگر یہ اختیار بھی نہ ہوتا تو یہ ہوپ ہی ختم ہو جاتی کہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ ہوپ تو ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بالکل. اور کوشش کے ساتھ ساتھ ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی کہ مختلف چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی مدد طلب کرو. جی استاذہ، یہ اس میں جو پہلا چیپٹر یعنی پہلا طریقہ کہ جو قدر کا ہے یا پہلا حصہ،
کہ جس میں انسان کا بالکل اختیار نہیں ہے، اس میں سے گزرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور جو دوسرا والا ہے اس کے اندر گزرنے کے لیے کوشش اور جہد کی ضرورت ہے، صبر کے ساتھ کوشش۔ تو یہ بھی دیکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کلیمٹی یعنی کہ قحط کو ٹالنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی، اور وہ اتنے لوگوں کی تقدیر بچانے کا سبب بن گئی کہ جتنے ہی قحط زدہ لوگوں کے لیے۔ بہت ہی اچھی مثال ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے پوری قوم کو قحط سے بچانے کے لیے ایک خواب کی بنیاد پر پلاننگ شروع کر دی۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ظاہر کسی نے کوئی مشورہ دیا ہو، ایک کسی کافر مشرک بادشاہ کو خواب آئی، اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے بات سمجھ گئے اور پلاننگ شروع کر دی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں پلاننگ کریں؟ ہم کہتے ہیں جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہم آرام میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی کوتاہیوں کو نہیں دیکھتے، اور جتنی اسٹرگل ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ جن چیزوں کی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو صحیح استعمال نہیں کرتے، اور صرف تقدیر کا بہانہ کر کے ہم چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جدھر مرضی بہہ جائیں۔ جب ہمارا تقدیر پہ ایمان ہوتا ہے تو ہم لوگ مینٹلی پریپیئر بھی ہو جاتے ہیں اور مینٹلی اسٹیبل بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ مشکل ہمیں تب آتی ہے جب ہم ایکسپیکٹیشنز ہماری زیادہ ہوتی ہیں، اور کام ہونے سے پہلے ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہے، اور کام ہونے کے بعد جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، تب اس بات پہ مشکل آتی ہے اور وہ ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔